کہ یہ آئی ہیو اے ڈریم مارٹن لوتھر کنگ نے یہ بھی کہا تھا. تو یہ ہمارا خواب ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا، اور اس کی تکمیل کے لیے ہم مسلسل سرگرداں ہیں، کوشاں ہیں، اور ہم جد و جہد کر رہے ہیں. ہم نے گیو اپ نہیں کیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی جو لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نظریات کی بجائے مفادات کی سیاست ہو رہی ہے، محنت کی بجائے جو ہے وہ اقربا پروری اور رشوت نے جو ہے وہ اس کی جگہ لے لی ہے. تو یہ سارا جو ایفرٹ ہے لوگوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لانا، انہیں آگے ایک رستہ فراہم کرنا، اور یہ گیم چینجر ہے. یہ جو کچھ بھی 18 جولائی کو ایک تاریخی یوتھ فورم ایم کیو ایم پاکستان نے منعقد کیا ایکسپو سینٹر میں، جہاں 15,000 سے زیادہ کراچی اور سندھ کے یوتھ موجود تھے، اور جو انرجی وہاں انلیش ہوئی، جو وہاں پوٹینشل بچوں کا نظر آیا، میرے خیال میں وہ امید کی پہلی کرن تھی. پھر جو آپ کو کمٹ کیا گیا تھا کہ بھئی سٹارٹ اپس کیسے بغیر اور کم سے کم سرمایہ کے، ایون زیرو سرمایہ سے کیسے سیلف امپلائمنٹ کے راستے نکالے جا سکتے ہیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو یہ صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا. بہت سے یوتھ کنونشن، یوتھ فورمز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں لوگوں کو انگیج تو کیا جاتا ہے، لیکن پریکٹیکلی انہیں انگیج کر کے آگے انہیں یہ رستہ دینا کہ اب آگے کیسے بڑھنا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ان کا ایپٹیٹیوڈ دیکھا جائے، پھر اس کے بعد انہیں بتایا جائے کہ بھئی یہ فیلڈ آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے اور آپ کو اس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے اس بات کا بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم پاکستان کے ہر شہری کو، ہم پاکستان کے ہر بیٹے کو، ہم پاکستان کی ہر بیٹی کو ہر طرح کی غلامی اور محتاجی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دلانا چاہتے ہیں. محتاجی اور غلامی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں، اور انہیں اعتماد دینا چاہتے ہیں. مایوسی سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر انہیں امید کی طرف، روشنی کی طرف، ایک نئے سفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اور آج کا یہ پروگرام ایگزیکیوشن کا ہے. ایک خواب تھا، ایک ڈریم تھا جس کا اظہار ایکسپو سینٹر میں کیا. اس ڈریم کا جو خد و خال، اس کا جو خاکہ تھا، آج وہ آپ کے سامنے بیان کیا. ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن آپ کو دی ہے. لوگوں نے نیکسٹ جنریشن سمٹ 2024 کے اس انعقاد میں جس طرح بزنس کمیونٹی نے ہماری پذیرائی کی ہے، عامر یوسف بھی یہاں غالباً موجود ہیں، اور حسان بن رضوان، یہ جو پاکستان کا جو سب سے بڑا آئی ٹی کا سینٹر پاشا صاحب کا ہے، جس نے کہ گورنر ہاؤس میں بھی جو 50,000 بچوں کو وہاں ایڈوانس آئی ٹی کی تعلیم دی جا رہی، وہ بھی ایک امپاورمنٹ کا بہت بڑا پروگرام ہے کہ جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویب 3، بلاک چین، میٹاورس، ان ساری چیزوں سے جب انہیں آراستہ کیا جائے گا، انہیں اکوپ کیا جائے گا، تو مارکیٹ میں 1 سال کے بعد یہ سارے بچے انشاءاللہ جو ای کامرس کی ٹریننگ یہاں رجسٹرڈ ہو رہے ہیں بچے جو لیں گے، تو امید ہے کہ یہ مارکیٹ میں ان ہوں گے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے. یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ پاکستان بھی ایک دن اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا. اور یہ 50,000 بچے جو ایکسپورٹیبل مین پاور ہے، جب یہ گلف کنٹریز میں جائیں گے تو وہاں 5 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ ان کی اگر ماہانہ تنخواہ ہوگی تو یہ کم از کم $6 بلین اضافی فارن ایکسچینج پاکستان کو بھیجیں گے. ہم $1 بلین کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. یہ 50,000 بچے، یہ یہاں ٹرین ہونے والے بچے انشاءاللہ جب اربوں ڈالر کا زر ترسیل وہاں سے بھی اور یہاں سے آن لائن بیٹھ کر بھی اربوں ڈالر جب کمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پھر کسی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا سلوگن یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا اگر کوئی توڑ ہے
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अगर कोई तोड़ है तो वो कराची मॉनेटरी फंड है, वो KMF है। और मुझे ये KMF अपने सामने यहाँ पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस कम्युनिटी है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, यहाँ मेरी बेटियां हैं, मेरे बेटे हैं, जो कि आज हंस रहे हैं और ये समझ गए कि माजी में जो होता रहा गुफ्तन निशिस्तन बर्खास्तन, ये मल्टीटास्किंग होती थी। इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट गया, उससे पूछा कि कैन यू डू मल्टीटास्क? उसने कहा यस आई कैन डू। तो उसने कहा ओके बताओ, हाउ विल यू डू द मल्टीटास्क? उसने कहा आई कैन लिसन, आई हियर, आई इग्नोर एंड आई फॉरगेट। तो पाकिस्तान में जो 70-75 सालों से हो रहा है कि मैं सुनता हूं, मैं नजरअंदाज करता हूं और फिर मैं भूल जाता हूं। मेरे ख्याल में हमें इसी स्टेटस को से बाहर आना है, पूरी कौम को, नौजवानों को मोबिलाइज करना है। जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के क़याम के वक्त अलीगढ़ के तालिब इल्मों को, वहां के नौजवानों को अपने साथ मिलाया, तब जाके ये नामुमकिन पाकिस्तान मुमकिन पाकिस्तान बना। उस वक्त टास्क पाकिस्तान को कायम करने का था, पाकिस्तान को बनाने का था। आज पाकिस्तान को बनाना भी है और पाकिस्तान को बचाना भी है, ट्विन फोल्ड है, टू फोल्ड। तो जब दोहरा टास्क है तो नौजवानों को पाकिस्तान की सियासत में, मईशत और माशरत में शामिल किए बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। और आखिरी बात ये कि मुझे उम्मीद है कि जब ये नौजवान एम्पावर होंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, अल्लाह ने चाहा तो पूरा मुल्क अपने पैरों पे इंशाअल्लाह ताला खड़ा होगा। और मैंने KMF की मिसाल आपके सामने दी है। अल्लाह ताला, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द ये कराची पाकिस्तान को लीड करेगा, सियासत में, मईशत में और माशरत में। और MQM ने ये तय किया इंशाअल्लाह कि एक साल में आप एक और तब्दीली देखेंगे। हमारा जितना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसमें 50% हमारे ऑफिस बियरर्स इंशाअल्लाह ताला दे विल बी अंडर 35। एक नई लीडरशिप, नया खून और नए नौजवानों को इंशाअल्लाह ताला हम अपनी हायरार्की में, अपने स्ट्रक्चर्स में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्ट करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा जो इंशाअल्लाह MQM में। और फिर अगला इलेक्शन चाहे कौमी का हो, सूबाई का हो या बल्दियाती हो, 50% से ज्यादा मुझे उम्मीद है कि हमारे उम्मीदवार 35 साल से कम उम्र के होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये भी इलेक्टेड फोरम्स पर भी आप इंशाअल्लाह बहुत जल्द बहुत बड़ी यूथ को आप देखेंगे मास स्केल पे, और ऑर्गेनाइजेशन में भी इंशाअल्लाह ताला ये तब्दीली होने जा रही है। फिर मेरे बेटे जहां टॉम क्रूज है, इम्पॉसिबल का लफ्ज हमारी लुगत में नहीं है, मेरी बेटियां भी, इनकी लुगत में भी इम्पॉसिबल का लफ्ज नहीं है। ये फीमेल वर्जन ऑफ टॉम क्रूज है और कोई चीज हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं इंशाअल्लाह ताला। आखिरी शेर यही है कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। अरे तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, नौजवानों का दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, MQM पाइंदाबाद, यूथ फोरम नेक्स्ट दिन पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।